نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خدیجة رضی اللہ تعالی عنہا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کی سٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے سورہ آل عمران میں. یہ آیت نمبر 35 ہم نے سٹارٹ کیا آج. تو از قالت امراتو، امرا کہتے ہیں عورت کو ویسے، تو یہاں پہ ہے امراتو عمران، عمران کی عورت، عمران کی بیوی، ان کی وائف مراد ہے. حنا بنت فاقوز جو تھی، ان کی حضرت عمران رحمہ اللہ، ان کی وائف حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، انہوں نے کہا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، اے رب انی بے شک میں نذرت لک میں تیرے لیے نظر مانگتی ہوں، ما فی بطنی، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، تو ما فی جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے میں اس کی نظر مانتی ہوں، محررن آزاد کرتے ہوئے، فتقبل منی پس تو قبول فرما میری اس کو، انک انت السمیع العلیم بے شک تو ہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. دیکھیں انک کا مطلب ہے بے شک تو، آگے دوبارہ انت آیا. اس میں یہ عربی کا ایک وہ ہے پیٹرن ہے، اور اردو میں بھی آپ بولتے ہیں بے شک تو ہی، ایک ایمفسس ڈالنے کے لیے دوبارہ پروناؤن آیا. حالانکہ انکا کاف بھی پروناؤن وہی بات کر رہا تھا کہ تو، لیکن انتا دوبارہ آیا یہ صرف بتانے کے لیے. تو بہرحال انہوں نے منت مانگی اللہ سے کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اسے تیرے لیے وقف کرتی ہوں. عمران کی وائف نے فلما وضعتها، پس جب وضع حمل جس کو کہتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوا، تو قالت ربی انی وضعتها انسا، کہ انہوں نے پھر کہا ربی انی بے شک اے رب میں نے تو وضعتها، یہ میں نے تو انسا کہتے ہیں نساء، لڑکی کو، میں نے تو لڑکی مجھ سے تو پیدا ہو گئی ہے. واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ تعالیٰ اعلم کہتے ہیں زیادہ علم رکھنے والا تھا اس بات کو کہ جو کچھ بھی اس سے انہوں نے جو جنا ہے یا جو پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں اللہ کو آلریڈی علم تھا، ظاہر ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، انہوں نے کہا کہ ذکر کہتے ہیں میل چائلڈ کو اور انثیٰ کہتے ہیں فیمیل چائلڈ کو. تو انہوں نے کہا لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ میل تو فیمیل کی طرح نہیں ہوتا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے سمئی کہتے ہیں نام کو، سمیتها میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم. وَإِنِّي اور بے شک میں اعیذها بکا وذریتها من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی ذریتها، اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم کے شر سے. تو ہم نے ابھی انیشلی یہ جو حدیث ایک یہاں پہ پڑھی، خیر نسائها عمران مریم ابنۃ عمران و خیر نسائها خدیجہ رضی اللہ عنہا، کہ دنیا میں بہترین عورت، جو عورتوں میں سے سب سے بہترین عورت مریم علیہ السلام اور خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے ٹائم پہ جب مریم علیہ السلام تھی تو وہ دنیا کی بہترین عورتوں میں عورت تھیں، خاتون تھی. اور پھر سیکنڈ اس کے بعد جو اب یہ اس امت کی جو سب سے بہترین عورت ہے، خاتون ہے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے. تو ان کا ایک مرتبہ اور مقام حدیثوں میں بھی ان سب کے آتے ہیں. اور یہاں پہ بھی دیکھیں اس میں
جب انہوں نے کہا نا کہ میں نے تو ایک لڑکی پیدا ہو گئی ہے مجھ سے، تو میرے سے تو لڑکا پیدا نہیں ہوا، اور لڑکا اور لڑکی تو برابر ہی نہیں ہوتے، ان کو ایک خیال آیا کہ یار میں نے نظر مانی ہے کہ میں نے اس کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے. اور اللہ نے کہا، اللہ بہتر جانتا تھا اللہ کہ ان سے کیا پیدا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کو یہ معلوم تھا کہ اس خاتون سے جو اللہ نے کام لینا ہے وہ تو ایسا ہائی لیول کام ہوگا کہ وہ کوئی لڑکا یا مرد بھی نہیں کام کر سکتا تھا، اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے. تو بہرحال لانگ سٹوری شارٹ، انہوں نے منت مانگی تھی کہ میں یہ بیٹا جو بھی اولاد ہوگی اس کو ڈیڈیکیٹ کر دوں گی مسجد اقصیٰ کے لیے. اس وقت یہ جو عمران تھے ان کے ہسبینڈ، ہی واز دا امام اینڈ خطیب آف مسجد اقصیٰ، اور وہاں پہ ڈفرینٹ جو ریبائز ہوتے تھے وہ اپنی ان کی ڈیوٹیز ہوتی تھی ڈفرینٹ، کوئی نماز پڑھا رہا ہے یا کوئی صفائی کے اس میں ہے، کوئی چیزیں یا کوئی ٹوٹ پھوٹ گیا، کوئی کارپینٹر یا ایٹسیٹرا، جس ڈفرینٹ جو جابز ہیں وہ سب اپنی اپنی کرتے تھے. لیکن 29 اس شورا یا کاؤنسل کے لوگ تھے جو وہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ تھے مسجد اقصیٰ میں. ان میں سے ایک ظاہر عمران بھی تھے، اور دوسرے حضرت زکریا علیہ السلام، ان کا ذکر آگے آئے گا، جو کہ ان کی جو وائف تھی مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی حنا، ان کی بہن تھی، ان کا نام غالباً یشا یا عشاء کے نام سے آیا ہے بکس میں. ان کے ہسبینڈ تھے حضرت زکریا علیہ السلام، یعنی وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے رشتے میں. انہوں نے نظر مانی کہ میں اسے ڈیڈیکیٹ کروں گی مسجد میں. اب وہ آگے کیونکہ سٹوری آئے گی تو اس سے زیادہ ابھی ڈسکس نہیں کرتے کہ وہ منت میں پھر کیا ہوا. سب اس زمانے میں کیا ہوا جب انہوں نے مسجد میں جا کے کہا کہ میں اس اولاد کو دے رہی ہوں. عمران جو تھے ان کی وفات ہو گئی تھی، اسی ڈیورنگ ہر پریگننسی یہ وفات پا چکے تھے. تو اب ان کے مائنڈ میں یہی تھا کہ میرے ہسبینڈ اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی اولاد ہوگی، وہ آگے کام کرے گی، یہ اتنے امام اور خطیب ہیں مسجد اقصیٰ کے. لیکن بہرحال انہوں نے جب جا کے شورا کو کہا کہ اب میں یہ دے رہی ہوں، تو اس زمانے میں شورا کی آپس میں وہ ہو گئی کہ اس بچی کو ہم اس کی کفالت کریں گے. یعنی آج کل کے زمانے کی طرح نہیں ہے، اگر کوئی بولے یار کفالت کے لیے میں آپ کی رسپانسبلٹی میں دے رہی ہوں تو وہ لوگ دور بھاگیں. کون لے گا رسپانسبلٹی؟ آج کل کے زمانے میں کوئی تھوڑی لے گا کہ بچی ہے کل کو اس کی بڑی ہوگی، اس کی 100 رسپانسبلٹیز ہیں، وہ ہم کیوں لیں بھائی؟ یا ویسے ہی ہم کسی کی بھی رسپانسبلٹی کیوں لیں؟ لیکن اس وقت ان کے لیے باقاعدہ آپس میں شورا میں لڑائی پڑ گئی کہ اس کی بچی کی کفالت ہم کریں گے. اور پھر ایک جسے کہتے ہیں نا قرآن اندازی ہوئی، اور وہ انہوں نے اس طرح سے بکس میں لکھا ہوا ہے کہ سب نے اپنے اپنے نام لے کے، جو ریور جارڈن تھا، دریائے جارڈن جس کا نام ہے اردن، جو دریائے اردن ہے یا ریور جارڈن بہرحال، اس میں وہ سب بھیگے اپنے نام، اور اس میں سے ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ جس کا نام بھی دریا میں کہ جو فلو ہے اس کے ساتھ بہہ نہیں جائے گا، وہیں سٹے رہے گا، وہ اس کے یہ بچی اس کو ملے گی. اور بعض بکس میں لکھا ہے کہ نہیں، جو جس ڈائریکشن میں دریا جا رہا ہوگا اس کے ریورس آرڈر میں جو جس کا نام جا رہا ہوگا وہ یہ بچی اس کو ملے گی. تو وہ بہرحال اس قرآن کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے ان کے خالو، وہ ان کا نام آیا، اور وہ اس میں بہرحال یہ بچی ان کو اس قرآن اندازی کے ڈیسیجن کے بعد پھر ان کو مل گئی، حضرت زکریا علیہ السلام کو. تو یہ ویسے خیر قرآن اندازی کرنا ٹھیک ہے، لیکن اس چیز میں پہلی بات تو یہاں پہ دیکھیں، یہ انہوں نے نظر مانی کہ میں میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اس کی دوں گی. ہماری شریعت کے اندر ایسے کسی کوئی نظر ماننا جائز نہیں ہے جو آپ کی ملکیت جس کے اوپر کہتے نہیں ہو. یعنی کوئی اپنے عمل کی تو کوئی نظر مان سکتا ہے کہ میں یہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، لیکن اپنی اولاد کی کوئی نظر نہیں مان سکتا کہ میں نے یہ کام ہو گیا تو میری اولاد یہ کرے گی. تو بہرحال ہماری شریعت میں یہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کیونکہ ظاہر بنو اسرائیل کی اپنی ایک ہسٹری ہے، ان کی شریعت میں جائز تھا. اور دوسری بات یہاں پہ دیکھیں تو انہوں نے کہا سمیتها مریم، انہوں نے ان کا نام مریم رکھا. ہیبرو لینگویج میں غالباً جو عبرانی زبان ہے اس کے اندر مریم کے میننگ ہے بہت زیادہ عبادت گزار، بہت زیادہ پائس، نیک خاتون. یا بعض یہ بھی آتا ہے کہ اوریانی لینگویج کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے خدمت گزار، خدمت کرنے والی. تو اینی ویز دونوں ان کے اوپر وہ ہوتے ہیں، کیونکہ آگے ہم ان کی ابھی یہ آیتوں میں دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے مسجد اقصیٰ میں اور آگے خدمت کی.
کہاں تھے؟ ہاں. تو انہوں نے بہرحال ان کی والدہ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان کے شر سے اپنی اس اولاد کو یعنی مریم کو اور ان کے آگے فردر اولاد کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. تو فتقبلها کو پس قبول کیا اللہ نے ربها ان کے رب نے ان کی اس نظر کو جو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا اس کو اللہ نے قبول کیا. بقبول حسن بہت ہی اچھے طریقے سے اللہ نے قبول کیا. وانبتا نباتا حسنا اور بہت ہی زبردست طریقے سے اس کو بڑھایا آگے. اس قبول کرنے کے اندر انہیں یعنی آگے ہائی لیول بھی عطا فرمایا. وکفلھا زکریا اور ان کی کفالت کی زکریا نے. کفلا کفالت کرنے سے ہے. کفلھا ان کی کفالت آئی زکریا کے پاس. کلما دخل علیہ زکریا المحراب. تو زکریا علیہ السلام نے وہاں مسجد اقصیٰ میں ہی ایک محراب جس کو کمرہ کہتے ہیں یا حجرہ یا سم سارٹ آف ایک جگہ تھی جو کہ بند تھی. وہاں پہ ان کو جگہ دے دی کہ اب یہ بچی جو ہے یہ اس جگہ پہ پرٹیکولر یہاں پہ عبادت کرے گی اور پورا وقت عبادت میں مشغول رہے گی. اور اگر وہ کہیں جانے لگتے تو وہ باہر سے اس کو تالا لگا کے جاتے تھے, لاک کر کے جاتے تھے دروازے کو, تاکہ نہ کوئی اندر جائے نہ کوئی باہر آئے. اور شام میں وہ بکس میں لکھا ہے کہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے آتے تھے جہاں ان کی خالہ یعنی کہ ان کی مریم علیہ السلام کی خالہ تھی, ان کی جو وائف تھی زکریا علیہ السلام کی, وہ موجود ہوتی تھی. تو رات کو وہ ان کے ساتھ ہوتی تھی اور دن میں یہ مسجد میں ہوتی تھی پورا وقت, اور وہ باہر سے لاک لگا کے جاتے تھے. اس کی ایک ایمفسس کی وجہ بتاتا ہوں کیونکہ آگے آیتوں میں آ رہا ہے یہ کیوں میں نے کہا. کلما دخل علیہ زکریا المحراب, تو جب بھی دخل علیہ جب بھی ان کے پاس داخل ہوتے تھے زکریا علیہ السلام محراب میں یعنی اس کمرے میں, تو وجد عندها رزقا, تو ان کے پاس وہ رزق پاتے تھے, بہت سارے فروٹس, آف سیزن فروٹس. یعنی کہ ابھی آج کل کے زمانے میں مینگو کا سیزن نہیں ہے بٹ وہ آم کھا رہی ہیں, یا آف سیزن کے ڈفرینٹ کائنڈ آف جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو اویلیبل بھی نہیں ہوتی تھی وہ کھا رہی ہوتی تھی, اور ان کا انبار لگا ہوا ہوتا تھا. وجہ اندہ رزقن. تو اس پر وہ بظاہر ہے بڑا حیران ہوئے اور انہوں نے کہا قالا, انہوں نے کہا یا مریم اے مریم انا لکی ھذا, یہ کیا ہے. یعنی ہی واز ڈاؤٹ فل کہ یہ کیسے ہوا ان کے پاس اتنے سارے, میں تو باہر سے لاک لگا کے گیا ہوں. قالت ہوا من عند اللہ, انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, بے شک اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے جس کو بھی چاہے بغیر حساب, بغیر حساب کے. تو یہ ظاہر ہے ان کا ایک میریکل, معجزہ کہہ لیں, معجزہ اس صورت میں کہیں گے کیونکہ معجزہ نارملی ہوتا ہے کسی نبی کے ہاتھ پر, اور نارملی کرامت جو ہوتی ہے وہ کسی ولی کے ہاتھ پر ہوتی ہے. یہ سلائٹ ڈیفینیشن جو علماء نے بکس کے اندر لکھی ہے, اور بعض لوگوں نے, خیر اس پہ آگے بات کریں گے, بعض لوگ کچھ علماء نے یہ بھی ڈیٹیل لکھی ہے کہ غالباً پروبیبلی مریم اور آسیہ بنت فرعون یہ دو خواتین جو تھیں یہ نبی بھی تھیں, لیکن بہرحال اس کے اوپر کنسنسس نہیں علماء کا, لیکن ان کا ایک لیول مرتبہ کام ہمیں حدیث میں مل رہے ہیں سب کا. تو معجزہ نہ کہیں تو یہ ان کی ایک کرامت تھی کہ ان کو ایسے اللہ کی طرف سے رزق مل رہا تھا بند کمرے, لاک کمرے میں, جو دوسروں کو کے لیے بھی اویلیبل نہیں تھا. ہنالک دعا زکریا, اب زکریا علیہ السلام نے دعا کی اپنے اللہ سے. یہ دیکھیں آپ کے وہاں ناظم بھائی کی مالٹن مسجد میں نہیں وہ ایمان اور یقین کی بات کر رہے ہوتے, بار بار آپ جاتے ہیں ہر تھرسڈے, شب جمعہ ہوتا ہے, شب ہفتہ, شب جمعہ میں آپ جاتے ہیں نا, وہ ایمان اور یقین کی بات ہو رہی ہوتی ہے. وہاں آپ کوئی نان مسلمس کو تو ایمان یقین کی بات نہیں کر رہے ہوتے, مسلمانوں کو ہی کر رہے ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی مسلمان نہیں, بندہ وہ مسلمان ہی ہوتا ہے, اس کو ایک چیز ریوائز کرا رہے ہوتے ہیں, کوئی بات ہے جو اس کو ہٹ کر جائے, اس کا اثر ہو جائے. اب ایک بچی تھی چھوٹی سی, 6-7 سال 8 سال غالباً ان کی جو بھی عمر ہوگی, اس ایک بچی کی بات سے زکریا علیہ السلام کا ایک دم ایمان تازہ ہوا, یعنی ایمان تازہ, اور یہ خود نبی ہیں,
مسجد اقصیٰ کے چیف رہبائز میں سے ہیں، اور ان کا ایمان تازہ کرنے کے لیے ایک بچی سے اللہ نے کام لیا. مطلب اس میں آپ یہ اس آیت کا وہ دیکھیں مقام، ہنالک دعا زکریا، ایک دم سے ان کو ہٹ ہوا کہ جب اس بچی کو اللہ دے سکتا ہے تو میں، یعنی اللہ سے وہ ایک جو امید ان کے بیک آف دا ہیڈ یہ چل رہا تھا. ان کی غالباً جو بکس میں ایج لکھا ہوا ہے، ان کی ایج تھی 120 ایئرس ایٹ دس ٹائم، اور ان کی جو وائف تھی ان کی ایج تھی تقریباً، جو بکس میں لکھی ہے پرابلی وہ 89 ایئرس لکھی ہے. تو ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. یہ ویسے بھی اللہ سے دعا کر سکتے تھے، مگر جو بظاہر اسباب کے درجے میں، دنیاوی اسباب کے درجے میں یہ شاید دعا نہیں کی انہوں نے پہلے کہ یار کیسے ہوگا، ہاؤ از اٹ پاسبل، میں خود بوڑھا ہوں، میری وائف بوڑھی ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو ان کے ایک سمجھے کہ مائنڈ میں آئی نہیں یہ بات. لیکن جب انہوں نے ایک بچی کو دیکھا کہ اس کو اللہ دے رہے، اور وہ آگے سے کہہ رہی ہے ہوا من عند اللہ، کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، جس کو چاہے وہ دے سکتا ہے. تو انہوں نے کہا جب یہ کہہ رہی ہے اور اللہ جس کو چاہے واقعی دے سکتا ہے، انہوں نے فوراً دعا کی اللہ سے. قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے میرے رب، ہب لی مجھے عطا فرما، من لدنک اپنے پاس سے، ذریہ اولاد، طیبہ پاک اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعا، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. اگر کوئی بھی کوشچن ہو تو بیچ میں آپ لوگ کر سکتے ہیں. فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو پکارا، نادا ینادی کہتے ہیں، ندا سے لفظ ہے، ندا کہتے ہیں پکارنے کو، بلایا، پکارا. ملائکہ فرشتے، اینجلز نے ان کو پکارا. اس وقت وہ قائم یصلی، یہ نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب کمرے میں، غالباً وہی محراب وہی کمرہ ہوگا جہاں پہ وہ اسٹے کرتی تھی، یا جو بھی کمرے میں کسی سے نماز پڑھ رہے تھے. اس وقت فرشتوں نے انہیں پکارا. اس میں علماء نے لکھا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے دوسرے فرشتوں کے ساتھ، اور جبرائیل علیہ السلام نے ایڈریس کیا ان کو. لیکن بہرحال قرآن ہمیں بتا رہا ہے فرشتوں نے ان کو پکارا. اور یہ کمرے میں تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی یحییٰ کی، یحییٰ علیہ السلام کی، یعنی جو ان کی جو اولاد ہونے والی تھی. مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو کہ تصدیق کرنے والے ہوں گے بکلمۃ، کلمہ، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ٹائٹل بھی ہے، انہیں کلمۃ اللہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ کسی نارمل پروسیس کے تھرو پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ اللہ نے کہا کن فیکون. وہ اللہ کے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کے تھرو وہ پیدا ہوئے تھے. ان کی وفات پیدائش ایک ایسا میریکل تھی جو ایک ورڈ کے تھرو اللہ کے ہوئی تھی، کن کا ہو گیا، تو اس لیے انہیں کلمۃ اللہ بھی کہتے ہیں. تو یہ تصدیق کرنے والے ہوں گے کلمہ کی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی طرف سے. وسیدن، سید کہتے ہیں سردار، یعنی کہ چیف کو سید ہوں گے یہ. وحصوراً، اور بہت ہی اپنی جو نفسانی وشز اینڈ ڈیزائرز ہیں ان کو دبانے والے ہوں گے، عورتوں کے پاس نہ جانے والے ہوں گے. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوں گے صالحین میں سے، نیک نبی ہوں گے. تو ظاہر ہے یہ سب باتیں آج کل کے زمانے میں، یہ باقی تو بہت کلیئر ہے، بکلمۃ من اللہ، اللہ ان کی تصدیق یہ کریں گے. یہ ایسا ہی ہوا بعد میں، آگے چل کے آئے گی بھی سٹوری، جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا کام شروع کیا بنو اسرائیل میں، تو یحییٰ علیہ السلام نے ان کی تصدیق کی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اور ظاہر سید تھے، سردار تھے اپنے لوگوں کے. اور حصوراً کا، حالانکہ نارملی شریعت کے اندر حصور یعنی کہ عورتوں سے دور رہنا یہ ایڈوائزبل ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے. یہ ان کی ایک اپنا مرتبہ اور مقام تھا، ان کا ایک لیول تھا. ایک نبی تھے ظاہر ہے، ایک نارمل نان نبی کے بس کی یہ بات نہیں ہے. پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے دعا کی، اس میں اندر دو باتوں کو شاید مینشن کرنا چاہیے. یہاں سے یہ ایک بات آپ کو پتہ لگتی ہے کہ اولاد کے لیے دعا کرنا یہ انبیاء کا کام ہے، یعنی انبیاء کی سنت ہے.
انبیاء کی سنت ہے، اللہ انبیاء نے اولاد کے لیے دعا کی ہے، تو اولاد کے لیے دعا اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو وہ انبیاء کی سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اور سیکنڈ چیز، اپنی اولاد کے لیے دعا کرنے کی وجہ ظاہر ہے یہی ہے کیونکہ ہمیں شریعت نے سکھایا ہی ہے کہ انسان جو ایک نارمل ہماری لائف ہے وہ اس کا پروسیس ہی ہے کہ انسان زندگی اپنی گزارتا ہے، وہ شادی بھی کرے گا، اولاد بھی ہوگی، اور اس کی طرف دوسرے جگہ آتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا ذُرِّيَّةً، کہ ہم نے تم سے پہلے بھی رسول جو بھیجے اور ان کے لیے ان کی وائفز بھیجیں اور اولادیں تھیں ان کی، تو انہوں نے یہ تمام انبیاء کی سنت تھی کہ ان کی وائفز بھی ہوا کرتی تھی اور ان کی ازواج بھی ہوا کرتی تھی، تو اولاد بھی ہوا کرتی تھی، تو یہ یونانیمسلی سب انبیاء کی سنت ہے۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، تمام انبیاء نے 4 کام جو کیے، ایک داڑھی رکھنا، ایک خوشبو لگانا، مسواک اور نکاح، یہ 4 عمل ایسے ہیں جو تمام انبیاء نے کیا۔ تو ہی واز جسٹ این ایکسیپشن، ان کا یہ ایک مقام اور مرتبہ تھا جن کے لیے اللہ نے کہا حصوراً، ورنہ حدیث میں آتا ہے نکاح من سنتی، نکاح تو میری سنت میں سے ہے، اور دوسری میں آتا ہے ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ تو اس کے لیے تو دوسری ایک حدیث میں آتا ہے تزوج الودود الودود فانی مکاثر بکم الامم، کہ تم شادیاں کرو ایسی عورت سے جو مرد اپنے شوہر کو دوست رکھنے والی ہو اور اولاد پیدا کرنے والی ہو، کیونکہ میں مکاثر بکم الامم، میں قیامت کے دن اپنی امت کی جو ایمپل جو کثرت ہوگی اس کی وجہ سے میں فخر کرنے والا ہوں گا، یہ میرے لیے ایک پرائڈ کی بات ہوگی، تو یہ کام کرو تم لوگ، باقاعدہ اس کی ترغیب دی نبی علیہ السلام نے۔ اور قرآن میں ایک دوسری جگہ وہ ہمیں دعا بھی اسی لیے سکھائی گئی، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہمارے لیے بنا من ازواج، اپنی میں ہماری اولاد ازواج میں سے، اور ذریاتنا ہماری اولاد میں سے، قرۃ اعین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ان کو، تو ان کے لیے دعا بھی ہمیں خود قرآن نے سکھائی ہے۔ اور آنکھوں کی ٹھنڈک سے خیر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کا ایک قول ہے کہ اس آنکھوں کی ٹھنڈک کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو اللہ کی راستے میں اللہ کی جو اطاعت کرتے ہوئے گزارتے ہوئے دیکھے، یہ اس کا اصل مطلب ہے۔ اور تو یہ بہرحال اس طرح سے دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور یہی ایک دوسری جگہ پہ بھی آتا ہے نا، وہ جو ام سلیم رضی اللہ عنہ تھیں، انہوں نے خاص طور سے جو نبی علیہ السلام کے خادم خاص تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ، ان کے لیے نبی علیہ السلام جو ان کی سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، تو انہوں نے دعا کی اللہم اکثر مالہ و ولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ، کہ اللہ ان کو مال وافر یعنی اکثر ان کے لیے، ان کی بڑا اور مال بھی بڑا، ان کی اولاد بھی بڑا، اور انہیں جو کچھ بھی عطا فرمائے اس میں برکت عطا فرما۔ تو اس کی برکت سے علماء نے لکھا ہے غالباً ان کے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے کوئی 100 کے قریب بچے تھے، اور ان کے بعد مال بھی بہت زیادہ ایمپل تھا۔ تو یہ اس طرح کی دعا یہ ہمیں نبی علیہ السلام نے بھی سکھائی، قرآن بھی سکھا رہا ہے، اور اولاد کے لیے دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت میں سے ایک سنت ہے، اسی لیے یہاں پہ اس کا خاص طور سے ذکر ہے۔ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، اس زکریا علیہ السلام اگرچہ یہ ان کو ظاہر ہے آبویسلی کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، مگر یہی جو بات ہوتی ہے نا اسباب کے درجے میں، ان کو خیال آیا کہ ہاؤ وڈ اٹ ہیپن کہ میری اولاد پیدا ہوگی، انا لی غلام، غلام کہتے ہیں بچے کو، نارمل غلام کو بھی غلام کہتے ہیں لیکن لینگویج کے اندر غلام بچے کو بھی کہتے ہیں، تو ایسے کیسے ہوگا کہ میرا بچہ پیدا ہوگا جبکہ قد بلغنی، میں تو کبر بوڑھا ہو چکا ہوں، میں اتنی یعنی جیسے 120 سال اگر ہم سوچیں تو ایک بندہ اس ایج میں وہ ازیوم یہ کر رہا ہے کہ ہاؤ وڈ دیٹ ہیپن، وہ امراتی آخر، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اور میری طاقت بھی ختم ہو چکی، پہلی جہاں سے ہم نے سبق سٹارٹ کیا وہاں پہ یہ لفظ آیا تھا امرات، ہاں عورت، انہوں نے کہا کہ جو میری وائف ہے وہ آخر یعنی کہ وہ تو بانجھ ہو گئی، ان کی بھی ظاہر ایج اتنی تھی کہ ہاؤ وہ کیسے پیدا کرے گی بچہ۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے کہا کہ اسی طرح ہوگا جیسے بھی اللہ چاہے گا وہ ہوگا ویسے ہی،
اسی طرح ہوگا. پھر انہوں نے آگے کہا قال ربی اجعل لی آیا، اے اللہ مجھے کوئی اس کا سائن ہی بتا دے، یعنی ایک کنفرمیشن کے لیے کہ میں، کیونکہ ظاہر ہے اب میں شکر ادا تو کرنا ہی ہے، مین مقصد تو یہی تھا کہ میں تیرا شکر ادا کروں، اور مجھے کوئی سائن بتا دے تاکہ میں پہلے سے ہی شکر ادا کرنے میں مشغول ہو جاؤں، اللہ کی ذکر عبادت کرنے میں مشغول ہو جاؤں، مجھے کوئی سائن بتا دے. آیا کہتے ہیں سائن کو. قال آیتک، اللہ نے کہا کہ فرشتوں نے کہا غالباً اللہ نے کہا قال کہ آیتک، اس کا سائن یہ ہوگا کہ لا تکلم الناس، آپ کسی بھی لوگوں میں سے کسی سے بات نہیں کر سکیں گے، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا رمزن، مگر یہ کہ اشاروں کے تحت، صرف سائن لینگویجز میں آپ بات کر سکیں. ثلاثہ، واحد ثانیہ ثلاثہ، رمز کہتے ہیں اشاروں سے، سائن سے، آپ خالی اشاروں سے بات کر سکیں گے، یہ سائن ہوگا. یعنی جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 دن تک آپ کسی سے بات کرنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے آپ کے اندر، اور آپ کو اشاروں سے اپنی بات سمجھانے پڑ رہی ہے کہ یار کوئی پانی ڈال دے، یا اشارے سے سمجھا رہا ہے، یا وضو کرنا ہے تو اشارے سے سمجھا رہا ہے، تو یہ اشارے کی سائن لینگویجز اگر 3 دن تک جب آپ کی ہوگی اور آپ کسی سے بات کرنے کی کیپیبلٹی نہیں ہوگی، دیٹ از اے سائن کہ آپ کو اولاد ہونے والی ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اللہ کا ذکر کرے بہت زیادہ، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، عشی اور ابکار مطلب شام اور صبح اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کریں. یہ انہیں ایک اللہ نے ساتھ ساتھ اس کا وہ بھی بتایا کہ یہ آپ نے اب ان دنوں میں کرنا یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرنی ہے. وہ آتا ہے نا حدیثوں میں، تو ان کی جو سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اس کے فضائل، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان سب کے فضائل تو حدیثوں میں ہمیں ایمپل ملتے ہیں، وہ سب کوئی اس میں ایکسپلینیشن نہیں. تو اللہ نے ان کو بھی یہی کہا کہ آپ سبح بالعشی والابکار، اور پہلے کثیر یعنی ایمپل تسبیح اور بیان کریں، اور اس سے پہلے آلے وذکر، ذکر کریں اللہ کا. عشی ویسے کہتے ہیں جو ارلی شام کا ارلی ٹائم ہوتا ہے، یعنی سمجھے دوپہر کے بعد، اور ابکار کہتے ہیں کہ لیٹ صبح، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آپ پورا دن اللہ کا ذکر اور تسبیح میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں. تو خیر اینی ویز یہاں پہ میرا خیال ہے رکوع ہمارا ختم ہو رہا ہے، تو ہم نیکسٹ آگے کنٹینیو کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.